السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ آج کی اسٹوری شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جی تو فرینڈس، آج ہم شروع کریں گے ایک نیا ناول جس کا نام ہے کیوں ہے تو لازمی، اور جس کی رائٹر ہے رمشا حسین۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم تھا۔ ایسے میں وہ اپنے کمرے میں بیٹھی انسٹا پر پوسٹ لگا رہی تھی جب اس کی دوست کا میسج آیا واٹس ایپ پر۔ محمل نے واٹس ایپ پر اس کا میسج اوپن کیا جس میں اس کی فرینڈ نے میسج کیا تھا آئی ایم ڈپریسڈ۔ محمل نے تعجب سے اس سے میسج کو پڑھا، پھر رپلائی کیا وائی، وہ مجھے اگنور کر رہا ہے۔ جواب فٹ سے آیا تھا جس کو سمجھ کر وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ فرحان، ہاں جواب آیا، تم بھی اگنور کرو، محمل نے مشورہ دیا۔ شاید وہ مجھے پاگل کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا میسج آیا، تو تمہاری غلطی اپنی ہے۔ محمل نے میسج لکھ کر سینڈ کیا۔ میرا دل نہیں مانتا اس کو نظر انداز کرنے کا۔ کون سی غلطی ہے میری؟ ایک ساتھ دو میسیجز آئے۔ ہر ایک کو اپنی جگہ پر رکھنا چاہیے، کسی کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ وہ آپ کو ڈپریس کرے یا ڈسٹرب کرے یا ہرٹ کرے۔ مطلب میری غلطی یہ ہے کہ میں مخلص ہو کر رشتہ نبھا رہی ہوں، یا میری غلطی یہ ہے کہ میں نے اس کو عزت دینی چاہیے؟ کیا کسی کو عزت دینا گناہ ہے؟ اسے کیوں نہیں آتا سمجھ؟ وہ تو تہجد کا نمازی ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ کے اتنا قریب ہو کر اس کو کیا یہ نہیں پتا کہ کسی کو تکلیف دینا گناہ ہے؟ محمل اپنی دوست کا میسج پڑھ کر تکلیف کا اندازہ لگا سکتی تھی، پھر اس کو سمجھ نہیں آتا تھا وہ اپنی دوست کو کس طرح سمجھائے، کس انداز میں سمجھائے کہ وہ سمجھ جائے۔ انسان مومن نمازوں سے نہیں دل سے ہوتا ہے، ایسے تو ابلیس نے بھی نمازیں اور سجدے بہت کیے تھے۔ محمل نے کچھ سوچ کر میسج سینڈ کیا کیا جس کے جواب پر اس کی دوست فاطمہ نے حیرانی والے ایموجی سینڈ کیے۔ پھر اس کا دوسرا میسج آیا جس کو پڑھ کر اس کو کچھ ہنسی آئی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں غلط ہوں، وہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، شاید اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ مجھ سے دور رہو، میں اچھی لڑکی نہیں۔ محمل نے نظر پھر دوسرے میسج پر پڑی جو شاید اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا، تو اس کا رپلائی کیا، مخلص ہونا غلط نہیں، کسی کو عزت دینا گناہ نہیں، پر وہ جو تکلیف دے اس سے کہنا چاہیے۔ خود کو اتنا مضبوط بناؤ کہ جب تک تم نہ چاہو کوئی تمہارا کچھ نہ کر سکے۔ دوسرے انسان کو کوئی حق نہیں ہوتا وہ تمہیں تکلیف دے، یا ہم خود ہوتے ہیں پہلے اس کو موقع دیتے ہیں پھر بعد میں روتے ہیں۔ جو تمہیں چھوڑنا چاہتے ہیں بہتر ہے تم اس سے الگ ہو جاؤ، آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی ہے۔ محمل کو لگا شاید اب اس کو کچھ سمجھ آئے۔ اللہ کے نزدیک ہر انسان برابر کا مقام رکھتا ہے۔ اگر اللہ کو تم پسند نہ ہوتی تو وہ کبھی تمہیں نماز کی توفیق نہ دیتا، کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو نہ رزق چھینتا ہے، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ محمل نے دوسرا میسج بھی سینڈ کیا، اگر سوچتی ہو کہ وہ مجھ سے رشتہ ختم کرے گا تو روح کانپ جاتی ہے۔ بے شک۔ فاطمہ کے میسیجز دیکھ کر محمل سوچنے لگی ایسا کیا کہے جو اس کے خالی دماغ میں بات بیٹھ جائے تا عمر کے لیے۔ میں تو کسی کو اتنی اہمیت نہ دوں۔ محمل نے ناک چڑھا کر میسج لکھا، ہاں پہلے مجھے پتہ نہیں تھا نہ کہ کسی کو اہمیت دینے سے انسان ایڈکٹ ہو جاتا ہے، ورنہ تو میں کبھی کسی دوسرے لڑکے سے بات تک نہیں کرتی اور نہ اہمیت دیتی۔ فاطمہ نے میسج سینڈ کیا، اب تو پتہ لگ گیا نا، جس طرح گو ریسپیکٹ گیٹ ریسپیکٹ ہوتا ہے ویسے ہی میں گیو لو اینڈ ٹرسٹ اینڈ گیٹ لو اینڈ ٹرسٹ پر یقین رکھتی ہوں۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کے لیے اپنے لیے ناگواری دیکھی پھر زندگی میں مڑ کر نہ دیکھوں۔ محمل نے اپنی مثال دی اس کو، تم بہت اچھی ہو، مجھے بھی اپنی طرح بنا دو۔ میں اچھی نہیں ہوں تو میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ کسی کے لیے رونا اچھی بات نہیں ہے، یہ دنیاوی رشتے ہیں، ایسے ہیں، ان سے اچھے اور وفا کی امید رکھنا حماقت کے سوا کچھ نہیں، اس لیے ان سے امید نہیں لگانی چاہیے۔ محمل نے اس کو میسج پڑھ کر رپلائی کیا، ٹھیک ہے، جواب موصول ہوا۔ فاطمہ میرا اباؤٹ چیک کرو۔ اوکے۔ محمل اتنا کہہ کر اس کا اباؤٹ دکھنے لگی جو یہ تھا، انسان مومن نمازوں سے نہیں دل سے ہوتا، ایسے تو ابلیس نے بھی نمازیں اور سجدے بہت کیے تھے۔ اباؤٹ پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ محمل میری بات پسند آئی کیا؟ فاطمہ ہاں بہت۔ محمل اچھا، کبھی کبھی میں اچھی باتیں کر لیتی ہوں جس کا یقین مجھے خود بھی نہیں ہوتا، میں کبھی کبھی میرے اندر کا پروفیشنل رائٹر جاگ جاتا ہے۔ فاطمہ نے یہ بات کی کیونکہ وہ جانتی تھی حال ہی میں اس نے کچھ ناولز لکھے تھے جس کے بعد فاطمہ اس کو رائٹر کا نام دے ڈالا تھا۔ فاطمہ کو تو ناولز کا ذرا بھی شوق نہیں تھا، پر اس کے برعکس محمل میں بہت کریز تھا ناولز کا، وہ سارا دن بس ناولز ہی پڑھتی رہتی تھی۔ ایک دو اور باتیں کرنے کے بعد فاطمہ آف لائن ہوئی تو وہ بھی موبائل کو سائڈ پر رکھتی دوپہر کی نماز پڑھنے کے لیے واش روم کی طرف چلی گئی وضو کرنے کے لیے۔ 15 منٹ کی نماز آدھے گھنٹے میں ادا کرنے کے بعد وہ باہر آئی جہاں اس کی دادی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھیں۔
دادی میں پھپھو کی طرف جا رہی ہوں، محمل نے منیبہ بیگم کے پاس بیٹھ کر کہا۔ اس کے والدین کا انتقال کچھ سال پہلے ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ اپنی دادی کے پاس رہتی تھی، جنہوں نے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ روز روز مت جایا کرو، منیبہ بیگم نے کہا۔ روز روز کہاں، پرسوں گئی تھی اور آج جانے والی ہوں، محمل نے منہ بسوڑتے کہا۔ وہاں ایک عدد منگیتر بھی رہتا ہے تمہارا، اس لیے ٹھیک نہیں لگتا وہاں جانا، وہ منیبہ بیگم کی رسانت سے کہا۔ محمل کی منگنی 2 سال پہلے ہوئی تھی، اس کی پھپھو کا بیٹا تھا ارسلان، جو اس سے محبت کا دعویدار تھا اور ارسلان کی مرضی سے یہ رشتہ ہوا تھا۔ محمل کو اس سے بہت محبت تو نہیں تھی، پر پسند ضرور تھا۔ یہ پہلے کی باتیں ہیں دادو، ایسی کوئی بات نہیں، نہ ایسا کوئی سوچتا ہے۔ آپ مزے سے رسالہ پڑھیں، میں جا کر آتی ہوں، محمل نے شرارت سے ان کو دیکھ کر کہا۔ ان کو پتہ جو تھا اس کی دادی صاحبہ کو رسالے پڑھنے کا اور ڈائجسٹ پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ ٹھیک ہے دادی، جلدی آنا، منیبہ بیگم نے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر کی طرف جانے لگی۔ محمل اور فاطمہ کی دوستی کالج میں ہوئی تھی، جس میں پہل فاطمہ نے کی تھی۔ فاطمہ ایک خوش مزاج، شوخ و چنچل لڑکی تھی، سنجیدہ تو وہ اب جب سے اس کی زندگی میں فرحان آیا تھا تب سے ہوئی تھی۔ محمل کو زیادہ دوستیں بنانے کا شوق نہیں تھا، پر اسے پہلے فاطمہ اس سے اپنی عجیب و غریب حرکتوں سے زج کر کے رکھتی تھی، جس سے اس کو غصہ آتا تھا، کیونکہ وہ غصے کی بہت تیز تھی۔ فاطمہ کو اس کے غصے سے ڈر بھی لگتا تھا، مگر باز پھر بھی نہیں آتی تھی۔ جب موقع ملتا محمل کو غصے سے لال کر جاتی، کیونکہ اس کا بس محمل سے دوستی کرنا تھی۔ زج اس لیے کرتی تھی کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی چاہیے، مطلب جب اس نے ڈائریکٹ محمل کے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا تو اس کی کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا، کیونکہ اس کی 2 فرینڈز تھیں اسکول کی جن کے ساتھ اس کو بہت اچھا وقت گزرتا تھا، ان کے علاوہ وہ کسی اور سے دوستی کے لحاظ سے یقین نہیں کرتی تھی۔ پھر فاطمہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، اپنی بات منوا کر ہی دم لیا، پر ان کا رابطہ اب فون تک محدود ہو گیا تھا۔ فاطمہ کی فیملی اسلام آباد سے لاہور شفٹ ہو گئی تھی، جس سے اب بہت سال ہو گئے تھے ان کو ملے ہوئے۔ فاطمہ کا اسلام آباد آنا مشکل تھا، پر ان کی دوستی میں کوئی دراڑ نہیں آئی تھی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہو گئی تھی۔ محمل اپنی پھپھو کے گھر آئی تو پھپھو ملازمہ کے ساتھ کھڑی ہوتی صفائی کروا رہی تھی۔ السلام علیکم پھپھو، محمل نے پاس آتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ناہید بیگم نے فوراً جواب دیا۔ فردوس ہے گھر پر؟ محمل نے اپنی کزن کا پوچھا۔ نہیں، وہ تو مارکیٹ تک گئی ہے، تم بیٹھو میں آتی ہوں کچھ کام نمٹا کر، ناہید بیگم نے کہا تو محمل نے سر از بات ہلایا۔ محمل تم کب آئی؟ ارسلان لاؤنج میں داخل ہوا تو محمل کو بیٹھا دیکھا تو اس کے پاس آتا بولا، بس کچھ دیر پہلے ہی، محمل نے بتایا۔ کل کا کیا پروگرام ہے؟ ارسلان نے پوچھا۔ کوئی خاص نہیں تو تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ محمل نے بتانے کے بعد سوال کیا۔ وہ اس لیے کہ کل ہم پھر گھومنے جائیں گے، بہت دنوں سے ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزارا، ارسلان نے کہا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، دیکھتے ہیں پھر کل، محمل نے نیم رضامند ہو کر کہا۔ یہ منظر ڈائننگ ہال کا تھا، جہاں کئی سربراہی کرسیوں پر التمش عالم بیٹھے تھے اور ان کی دائیں بائیں 2 جوان بیٹے بیٹھے تھے، جن کی عمریں 30-32 کے درمیان تھیں، اور ان کے ساتھ ان کی زوجائے محترمہ بیٹھی تھیں۔ تیسرے نمبر پر ان کی 20 سالہ بیٹی سجل بیٹھی تھی، جبکہ 2 کرسیاں خالی تھیں، ایک التمش عالم کی زوجہ کی تو دوسری ان کے تیسرے بیٹے کی، جس کا نام مہاویر عالم تھا۔ ویر کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ، التمش عالم اپنی اصلی روبدار آواز میں پیچھے کھڑے ملازم سے کہا، جس پر وہ سر کو خم دیتا وہاں سے باہر چلا گیا۔ بابا صاحب وہ نہیں آئے گا، خواہ صبح صبح بحث ہوگی، التمش عالم کا بڑا بیٹا شمس عالم نے کہا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیا وہ اس حویلی کی روایات کو بھول گیا ہے کہ صبح کا ناشتہ ہم سب ساتھ مل کر کرتے ہیں؟ التمش عالم سخت لہجے میں بولے۔ بھول گیا ہے یا نہیں، پر وہ نہیں آئے گا، اس لیے آپ اپنا ناشتہ شروع کریں، پھر ہم نے زمینوں پر بھی نکلنا ہے، ماجد عالم نے ان کو دوسرا بیٹے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، جبکہ رامین شمس عالم کی بیگم اور نرمین ماجد عالم کی بیگم خاموش بیٹھی تھیں۔ رامین اور نرمین آپس میں بہنیں تھیں۔ صاحب، چھوٹے صاحب دروازہ نہیں کھول رہے، ملازم سر جھکا کر مؤدب انداز میں بولا، جس پر سب گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ دیکھتا ہوں کیسے نہیں کھولتا دروازہ۔ التمش عالم جلال میں آتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کو اٹھتا دیکھ کر باقی سب بھی احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ التمش عالم سب کی نظر انداز کرتے ڈرائنگ روم سے نکل گئے۔ ان کا ارادہ اب اپنے چھوٹے سپوت کی طرف جانے کا تھا، جس نے ان کا سکون خراب کر رکھا تھا۔ راہداری میں آتے سب کمروں کے سامنے سے گزر کر وہ ایک دروازے کے پاس رک کر دروازے پر دستک دی۔ 1 بار، 2 بار، بار بار، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ باقی سب سیڑھیوں کی وسط میں کھڑے تھے۔ شمس عالم نے ملازم کو اشارہ کیا تو وہ کچھ دیر میں ڈپلیکیٹ چابی لے کر آیا۔
شمس عالم وہ لیتے التمش عالم کے ساتھ کھڑا ہوتا دروازے کا لاک کھولنے لگا۔ چرر کی آواز سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ التمش عالم شمس کو باہر رہنے کا اشارہ کرتے خود بھاری قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئے، جہاں پر ہر چیز نفاست سے موجود تھی۔ پورا کمرہ وائٹ کلر سے آراستہ تھا، جبکہ پردوں کا کلر ڈارک بلو تھا۔ التمش عالم کی نظر بیڈ پر کمبل میں لپٹے وجود میں تھی۔ وہ بیڈ کے سامنے آئے، کمبل ہٹایا تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ بیڈ پر کوئی وجود نہیں تھا بلکہ تکیوں کا ڈھیر تھا۔ التمش عالم نے غصے سے کمبل فرش پر پھینک دیا۔ شمس اندر آیا تو بیڈ پر نظر پڑی تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اپنے باپ کو اتنا غصے میں دیکھا تو باہر نکل گیا۔ جب ان کے کانوں پہ آواز آئی، پتہ کر کے بتاؤ ساری رات کہاں آوارہ گردی کرتا پھر رہا ہے؟ وہ 3 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا خوبصورت اپارٹمنٹ تھا، پر ابھی وہاں کے لاؤنج دیکھا جائے تو ہر جگہ برگر، چپس کے پیکٹ، پیزا کے ڈبے اور شراب کی بوتلیں یہاں وہاں بکھری پڑی تھیں، جیسے جن چڑیلیں ناچ کر گئے ہوں وہاں۔ ڈبل صوفے پر ایک ٹانگ صوفے پر تو دوسری نیچے لٹک رہی تھی، کوئی وجود اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ ایک سائڈ پر کارپٹ پر بھی ایک لڑکا سویا ہوا تھا، ساتھ میں کچھ دوری پر دوسرا لڑکا بھی تھا، اور ایک سنگل صوفہ تھا جہاں ایک اور لڑکا موجود تھا، موبائل لیے کال پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ ویر، طاہر، نادر، اٹھ جاؤ، دوپہر کے 3 بجنے والے ہیں۔ صوفے پر بیٹھا لڑکا موبائل سائڈ پہ کرتا ان سب کو جگانے لگا۔ 10-15 منٹ کی مشقت کے بعد انہوں نے اٹھنے کی زحمت کی۔ میرے لیے لیمو پانی لے کر آؤ، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، مہاویر نے کسمسا کر اٹھتے حکمیہ انداز میں جنید سے بولا۔ اور پیو 2-3-4 بوتلیں شراب کی۔ جنید بڑبڑاتا اٹھ گیا۔ تیرے گھر سے 50 کالز آ چکی ہیں مجھے۔ طاہر نے اپنا فون چیک کیا تو مہاویر سے کہا، اور مجھے 70 کالز آ چکی ہیں۔ تیرے بڑے بھائی کی ہیں؟ نادر بھی حیرت سے بولا، جس پر مہاویر نے بے چارگی کے تاثرات چہرے پر سجائے کہا، کال بیک کر کے بتاؤ میں زندہ ہوں۔ مہاویر نے اپنے فون ہاتھ میں لیتے بولا، یہ پکڑو اپنا لیمو کا پانی۔ جنید گلاس مہاویر کے سامنے کرتا بولا، اپنا فون چیک کرنا۔ مہاویر نے گلاس پکڑ کر کہا، کیا چیک کروں؟ صبح سے لے کر 500 دفعہ تمہارے گھر سے کالز آ چکی ہیں، جس سے میری نیند خراب ہوئی۔ اپنے گھر والوں کو بتا کر آیا کرو، ایسے پریشان ہوتے ہیں جیسے کوئی 1 سال کا بچہ گھر سے بھاگ گیا ہو۔ جنید نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا، اب ان کو پریشان ہونے کی عادت ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مہاویر کندھے اچکا کر بے نیازی سے بولا، جو لوگ آپ کے لیے پریشان ہو اور فکر مندی ظاہر کریں ان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے رشتے کم لوگوں کو میسر ہوتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ وقت ہونے پر ان کی قدر کرنی چاہیے، بعد میں جو ہو وہ قدر نہیں کرتے بلکہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ جنید نے سنجیدگی سے کہا، صبح صبح میں تمہارے لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ مہاویر نے بیزاری سے کہا، صبح صبح؟ جنید صدمے کی حالت میں بولا، صبح کا وقت نہیں ہے ویر، دوپہر کے 3 بج گئے ہیں۔ جنید نے اس کی معلومات فراہم کرتے کہا، میں تو اب اٹھا ہوں، اس لیے میرے لیے صبح کا وقت ہے۔ مہاویر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا بولتا، اب کے تو کیا ہی کہنے۔ طاہر نادر کے ہاتھ پر تالی مار کے بولا، میں گھر جا رہا ہوں۔ مہاویر چھلانگ مار کر صوفے سے اٹھتا بولا، انسانوں کی طرح اٹھ سکتے تھے، بندر بننا ضروری تھا؟ جنید جو اس کے پاس کھڑا تھا، مہاویر کے ایسا کرنے سے اس کی لاج جنید کے سینے پر لگی تھی، تبھی جل بھن کر اپنا سینہ سہلا کر بولا، تمہیں بڑا پتہ ہے بندروں کا، لگتا ہے پہلے بہت اچھا خاصا وقت گزارا ہے ان کے ساتھ۔ مہاویر نے دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا، فضول مت بولو۔ جنید نے گھور کر کہا۔ مہاویر اس کی انسنی کرتا سیٹی کی دھن بجاتا باہر کی طرف آیا۔ کوئی مووی دیکھنے چلتے ہیں؟ ارسلان نے ڈرائیو کرتے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی محمل سے کہا۔ اوکے، پھر پاکستانی ہو، ہیرو فواد خان ہو، محمل نے پرجوش آواز میں کہا۔ تمہیں تو فیروز خان پسند تھا، اب فواد خان کیسے؟ کیا اپنا کرش اپ ڈیٹ کیا ہے؟ ارسلان نے ہنس کر کہا، ایسا کچھ نہیں، فیروز خان میرا فیوریٹ ہے، پر فواد خان بھی ہے، اور میری عادت نہیں پسند بدلنے کی۔ مجھے جو چیز پہلے پسند آتی ہے اس کے بعد چاہے کتنی ہی خوبصورت چیزیں نظروں کے سامنے آئے پر میری پسند نہیں بدلتی۔ محمل نے سنجیدگی سے کہا، چل یار میں مذاق کر رہا تھا، تم تو سنجیدہ ہو گئی۔ ارسلان اس کے چہرہ دیکھ کے بولا، جس پر محمل کو صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ مہاویر اپنی جیپ پر بیٹھا فل آواز میں میوزک سن رہا تھا، ساتھ میں اور اس کی جیپ کو بھی تیز اسپیڈ میں چھوڑا ہوا تھا۔ وہ گانوں سے لطف اٹھاتا جیپ ڈرائیو کر رہا تھا جب سامنے گزرتے لڑکے کو دیکھ کر اس نے ہارن دیا، پر اس کی اسپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے جیپ لڑکے کی ٹانگ پر لگی تھی، جس سے وہ کچھ دور جا گرا۔ مہاویر نے بیزاری سے آس پاس رش کھڑی ہوتی دیکھی، پھر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ محمل جو ارسلان کا انتظار کر رہی تھی، جب اس کی ٹکر جیپ سے ہوتی دیکھا تو فوراً سے گاڑی کا لاک کھولتی باہر آئی، جہاں روڈ پر ارسلان اپنی ٹانگ پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ ارسلان، آر یو اوکے؟ محمل نے پریشانی سے پوچھا۔
مر نہیں گیا، اب اس کو دور کرو تاکہ میں جا سکوں۔ ارسلان کے بجائے پیچھے سے آتی مردانہ آواز سن کر اس نے گردن موڑ کر دیکھا، جہاں خاکی کلر کی گول شرٹ کے ساتھ وائٹ جینز پہنے بکھرے بالوں کے ساتھ ایک لڑکا چہرے پر بیزاری سجائے کھڑا تھا۔ اس کو آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس کو چوٹ لگی ہے؟ محمل ارسلان سے دور ہوتی مہاویر کے روبرو کھڑی ہوتی بولی۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ زندہ ہے، میری جیپ بیچ راستے میں کھڑی ہے، مہاویر اس کے انداز میں بولا۔ اوہ، تو وہ آپ کی جیپ ہے جس سے ارسلان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس پر بجائے آپ شرمندہ ہونے کے ہمیں دور ہٹنے کا کہہ رہے ہیں؟ محمل ساری بات سمجھتی لڑاکا انداز میں بولی۔ اس سب میں وہ ارسلان کو فراموش کر بیٹھی تھی، پر وہاں کھڑے کچھ آدمیوں نے اس کو ایک بینچ پر بٹھا دیا تھا۔ دیکھو مس لڑاکا، مجھے دیر ہو رہی ہے، اپنی لڑائی کا خیال بعد کے لیے رکھ لو۔ زندگی میں دوبارہ ملنا ہوا تو اپنا شوق پورا کر لینا اور فرصت سے جتنی چاہے اتنی لڑائی کر لینا، ابھی سامنے سے ہٹو، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ مہاویر نے اس کے چہرہ دیکھ کر کہا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے لڑاکا بولنے کی؟ اوہ، آپ ہوتے کون ہیں مجھے لڑاکا بولنے والے؟ آپ میرے بارے میں جانتے ہی کیا ہے جو مجھے لڑاکا بول رہے ہیں؟ ایک تو مظلوم کا ایکسیڈنٹ کیا، اس پر روب بھی جما رہے ہیں۔ میں ایک بات بتا دوں، میرا نام محمل اشفاق ہے، جس نے کبھی کسی کے روب میں آنا سیکھا ہی نہیں۔ وہ ایک سانس میں کہتی ارسلان کی طرف اشارہ کرنے لگی، جو کہیں سے بھی مظلوم نہیں لگ رہا تھا۔ ابے یار، کوئی ہٹاؤ اس کو۔ مہاویر اس کی تقریر سے بیزاری سے سنتا ایک آدمی سے بولا۔ محمل کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ محمل، آ جاؤ یہاں، میں ٹھیک ہوں، ہمیں گھر جانا چاہیے۔ ارسلان نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا۔ ایسے کیسے؟ اس نے تمہیں چوٹ پہنچائی، ہسپتال لے جانا چاہیے تمہیں۔ محمل ہتے سے اکھڑ کر بولی۔ تو تم سامنے سے نہیں ہٹو گی؟ مہاویر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں ہٹوں گی، محمل اٹل انداز میں بولی۔ پکا نہیں ہٹو گی؟ مہاویر نے چیلنج کیا۔ پکے سے پکا نہیں ہٹوں گی، محمل گردن ہلاتی بولی۔ سوچ لو۔ سوچ لیا، محمل نے کہا۔ اوکے فائن، مہاویر ہاتھ جھاڑ کر کہتا اپنی جگہ جیپ کے پاس آیا۔ سب تجسس سے اس کو دیکھنے لگے کہ کیا کرنے والا ہے، مگر محمل نے اس کی جیپ اسٹارٹ کرتے دیکھا تو ناسمجھی سے آس پاس دیکھنے لگی۔ مہاویر چہرے پر گہری مسکراہٹ سجائے جیپ چلانے لگا۔ محمل کی آنکھیں پھیل گئیں جیپ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر۔ مہاویر نے اسپیڈ تیز کی تو محمل فوراً سے سائڈ پہ ہوئی۔ مہاویر نے پیچھے اس کو دیکھا تو پھر اپنے ہاتھ کا انگوٹھا سیدھا کر کے الٹا کیا، جس پر محمل کو مزید تپ چڑھی، پر مہاویر چہرے پر مسکراہٹ سجاتا گزر گیا۔ کمینہ، انگوٹھا دکھا کر گیا ہے مجھے تمہارے ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد مجھے مارنے والا تھا۔ محمل ارسلان کے ساتھ بینچ پر بیٹھی اس کے ہاتھ میں موجود پانی کا گلاس لے کر خود ایک گھونٹ میں پی کر بولی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، اگر وہ وقت پر دور نہ ہوتی تو آگے سے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، جبکہ ارسلان اپنا خالی ہاتھ پھر محمل کو دیکھتا رہ گیا، جس کو اب بس اپنی پڑی تھی۔ کہاں تھے تم؟ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، التمش عالم کی گرجدار آواز نے اس کا استقبال کیا۔ ان کی آواز پہ مہاویر نے زور سے اپنی آنکھیں میچ کر کھولیں، پھر پلٹ کر ان کی طرف دیکھ کر زبردستی مسکراہٹ پاس کی۔ چمکتے دانتوں کا اشتہار بعد میں دینا، پہلے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، التمش عالم نے طنزیہ کہا، جس پر مہاویر کی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹ گئی۔ باہر تھا، مہاویر نے شرافت سے جواب دیا۔ ہال میں سجل اور شمس عالم بھی آ چکے تھے۔ مہاویر، مجھے مزید غصہ مت دلاؤ، اندھا نہیں ہوں، نظر آ رہا ہے مجھے کہ تم باہر تھے، باہر سے آ رہے ہو۔ میں پوچھ رہا ہوں کل پوری رات اور آج کا سارا دن تم کہاں گشت پر نکلے تھے؟ التمش عالم نے بہت غصے سے کہا، پر سامنے بھی مہاویر تھا۔ گشت مطلب؟ مہاویر نے اتنی معصومیت سے پوچھا جس پر سجل کی ہنسی نکل گئی۔ شمس عالم نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبا کر کہا، گشت مطلب آوارہ گردی، کہاں کی؟ اوہو، اچھا، مطلب عزت سے بے عزت کیا بابا صاحب نے مجھے۔ مہاویر نے کان کی لو کھجا کر خود سے بڑبڑایا۔ باپ کچھ پوچھ رہا ہے؟ انہوں نے اپنی موجودگی یاد کرائی۔ بابا صاحب، میں گشت پر نہیں تھا، جنید کے اپارٹمنٹ میں تھا، مہاویر نے جواب دیا۔ 2 ٹکے کے دوستوں کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے اپنے گھر میں رہا کرو، ہمارا ایک نام ہے، ایک مقام ہے اس سوسائٹی میں، اس کا لحاظ کرو، اس لیے آئندہ لاوارثوں کی طرح کہیں اور نہیں اپنے گھر میں رہنا۔ التمش عالم نے حکمیہ انداز میں کہا، بابا صاحب معاف کیجیے گا، پر آپ کو کوئی حق نہیں میرے دوستوں کے بارے میں ایسا کچھ کہنے کا۔ وہ 2 ٹکے کے ہیں یا 2 کروڑ ٹکے کے، جیسے بھی ہیں میرے دوست ہیں، اس لیے آپ دوبارہ ان کو کچھ مت کہیے گا۔ مہاویر نے ان کی بات پر مٹھیاں زور سے کس کر بولا، پر اس کے غصے میں کئی باتوں میں بھی مذائقہ خیز جملے شامل تھے۔ اب تم اپنے باپ کے سامنے بدتمیزی کرو گے؟ التمش عالم نے تیز آواز میں کہا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، مہاویر سنجیدگی سے کہتا اوپر کی جانب چلا گیا۔
باپ کی یہ عزت ہے اس کی نظر میں، کل کے آئے لڑکے کی مجھ سے زیادہ اہمیت ہے۔ التمش صوفے پر بیٹھ کر پاؤں جھلا کر بولے، بابا صاحب آپ کو پتہ ہے ویر کا وہ کہاں کچھ سنتا ہے، پھر آپ نے تو اس کے دوستوں کے بارے میں بات کی تو وہ کیسے برداشت کرتا؟ شمس نے آہستہ آواز میں کہا، باپ ہوں فکر ہوتی ہے مجھے اس کی، اس کا لاپرواہ انداز دیکھ کر دل کٹتا ہے میرا۔ وہ کوئی بچہ نہیں، جوان ہو گیا ہے، پر اس کو کوئی احساس نہیں اپنی کسی ذمہ داری کا۔ التمش عالم نے کہا، ہم ہیں فی الحال سارا کام دیکھنے کے لیے، آپ پریشان نہ ہوا کریں، آہستہ آہستہ ویر کو بھی احساس ہو جائے گا اس کی ذمہ داریوں کا۔ شمس نے ان کی تسلی کرانی چاہی، کاش ایسا ہو بھی جائے، پر آثار نظر نہیں آ رہے۔ التمش عالم بے یقین تھے، آثار بھی نظر آ جائیں گے، اگر آپ اس کی شادی کروائیں گے تو بیوی ہوگی تو اس کو پتہ چلے گا ذمہ داریوں کا، پھر آپ کو اس سے کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی۔ شمس نے اپنی طرف سے مخلصانہ مشورہ دیا، پہلے اپنی ذمہ داری نبھا لے، پھر بیوی کی بھی اٹھا لیں گے، میں مہاویر کے چکر میں کسی لڑکی کی زندگی خراب نہیں ہونے دوں گا۔ التمش عالم نے کہا تو شمس کو چپ لگ گئی تھی۔ فاطمہ آج فرحان سے ملنے اس کے گھر آئی تھی، ملازم آدھے گھنٹے سے اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر گیا تھا، پر ابھی تک فرحان نہیں آیا تھا۔ فاطمہ کو اپنی ناقدری پر رونا آ رہا تھا، پر ضبط کیے بیٹھی رہی، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، ورنہ دل کہہ رہا تھا کہ ایسے انسان پر 100 بار لعنت بھیجے جس کو اس کی قدر نہیں، جو اس کے جذبات جان کر انجان بن کر بیٹھا تھا۔ سنو تمہارے صاحب کہاں مصروف ہیں؟ ملازم اس کے لیے کھانے کے لوازمات لے کر آیا تو فاطمہ نے پوچھا، اپنے کمرے میں ہیں، میں ان کو آپ کے آنے کا بتایا ہے، بس آتے ہوں گے، ملازم بتا کر چلا گیا۔ فاطمہ کو 10 منٹ مزید گزرے، وہاں بیٹھ کر جب خوشبو سے نہایا فرحان وہاں پہنچا، تم نے کچھ لیا نہیں اب تک؟ فرحان اس کو ساتھ بٹھاتا بولا، میں یہاں کچھ کھانے نہیں بلکہ تم سے ملنے آئی ہوں، تم خود تو نہیں آئے، جب میں آئی ہوں تو انتظار کی سولی پر لٹکا دیا۔ فرحان کے آتے ہی فاطمہ نے شکوہ کیا، کام ہوتے ہیں، مجھے اپنے دوستوں کو بھی زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا۔ فرحان نے وجہ بتائی، میں ہونے والی بیوی ہوں، تمہاری میری جگہ دوستوں سے الگ ہونی چاہیے تمہارے دل میں، ضروری نہیں جیسا تم اپنے دوستوں کے ساتھ کرو میرے ساتھ بھی ایسا کرو۔ فاطمہ نے سنجیدگی سے کہا، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ فرحان نے وجہ جاننی چاہی، تم مجھے نظر انداز کیوں کر رہے ہو؟ فاطمہ نے دل کی بات زبان پر لائی، میں تمہیں کیوں نظر انداز کروں گا؟ بلا وجہ کے وہم مت پالا کرو۔ فرحان نے ہنس کر کہا، میں بچی نہیں ہوں اس لیے مجھے بہلاؤ مت۔ فاطمہ کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا، اگر ایسا ہے تو تم بتاؤ کیا وجہ ہو سکتی ہے تمہیں نظر انداز کرنے کی؟ فرحان نے سارا معاملہ اس پر چھوڑا، وہ تو تم بہتر بتا سکتے ہو نا کہ فاطمہ کے منہ کے زاویے بگاڑے، جو میں بتا رہا ہوں اس پر تمہیں یقین نہیں ہے تو میں اور کیا کہوں؟ فرحان نے کندھے اچکا کر کہا، پکی بات ہے تم مجبور ہو، نظر انداز نہیں کر رہے۔ فاطمہ کچھ پرسکون ہوتی بولی، بالکل پکی بات ہے، اور تم سارے خدشات نکال دو، انسان ہوں، کاموں میں مصروف ہوتا ہوں، کبھی کسی کو وقت دے پاتا ہوں کبھی کسی کو نہیں، اس لیے زیادہ مت سوچا کرو۔ فرحان نے آرام سے کہا، ٹھیک ہے مان لیتی ہوں تمہاری بات، پر دن میں کال نہیں تو ایک میسج ضرور کر لیا کرو۔ فاطمہ اب ریلیکس ہوتی بولی، کوشش کروں گا۔ فرحان نے ہنس کر کہا تو فاطمہ نے آنکھیں دکھائیں، بھائی آپ ایسے چل رہے ہیں جیسے ڈانس کر رہے ہیں۔ فردوس نے مسکراہٹ دبا کر ارسلان سے کہا، اڑا لو مذاق جتنا اڑانا ہے، جب ٹھیک ہو جاؤں گا تب تم لوگوں سے پوچھوں گا۔ ارسلان نے محمل اور فردوس کو ہنستے دیکھا تو دانت پیس کر بولا، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں۔ محمل نے کہا، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تم آئس کریم کی فرمائش کرتی، نہ میں باہر جاتا اور نہ یہ سب ہوتا۔ محمل کی بات پر ارسلان بھڑک اٹھا، میرا قصور نہیں، تمہارا اور اس جیپ والے کا قصور ہے، ایک تو اندھوں کی طرح روڈ کراس کر رہے تھے، دوسرا وہ اندھوں کی طرح عجیب ڈرائیو کر رہا تھا۔ محمل نے اپنا دامن صاف کیا، تو تم اب ایسے ہی کہو گی اتنی بے عزتی جو اس نے تمہاری کی؟ ارسلان نے چڑھانے کے انداز میں کہا۔ او ہیلو، کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو محمل اشفاق کو بے عزت کر سکے۔ ایک تو میں نے لڑکی ہو کے تمہیں ڈیفینڈ کرنا چاہا، جس کے بجائے تم بھی میدان میں اترتے چوہوں کی طرح بلی کے ڈر سے چھپ کر بیٹھ گئے۔ محمل نے ایک ہی جھٹکے میں حساب بے باک کیا، میں ضرور اس لڑکے کی ہڈی پسلی ایک کرتا، پر میری ٹانگوں میں تکلیف تھی جس وجہ سے خاموش رہا، ورنہ دل تو بہت کچھ کرنے کو چاہ رہا تھا۔ ارسلان نے اپنا بھرم قائم رکھا، رہنے دو، اب کہنے سننے کی باتیں ہیں۔ محمل نے اس کی بات ہوا میں اڑائی، اب چھوڑو یہ باتیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، پرانی باتیں یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ فردوس نے دونوں کو لڑتے دیکھ کر کہا، پرانی کہاں، کل کی تو بات ہے۔ محمل نے ناک سکیڑتے کہا، تو میری کزن، رات گئی بات گئی۔ پھر فردوس نے اس کا جوش ٹھنڈا کرنا چاہا، اب میں چلتی ہوں، دادی گھر میں اکیلی ہیں۔ محمل اٹھتے ہوئے بولی، کل آنا۔ ارسلان نے کہا، میں نہیں آؤں گی۔ محمل اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی، لگتا ہے آپ سے ناراض ہو کر گئی ہیں۔ فردوس نے ارسلان سے کہا، کوئی بات نہیں، میں منا لوں گا اس کو۔ ارسلان نے جواب دیا، منہ کیوں بنا ہوا ہے تمہارا؟ منیبہ بیگم نے محمل سے کہا، جو ابھی ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی، یہ بڑے لوگ اتنے مطلبی کیوں ہوتے ہیں؟ محمل نے ان کی گود میں سر رکھتے پوچھا، کون مطلبی ہے؟
کہ اس کی بات کس کی بات کر رہی ہو تو منیبہ بیگم نے جاننا چاہا۔ جس سے ارسلان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس آدمی کے چہرے پر ذرا ملال شرمندگی نہیں تھی۔ مانا کہ ایکسیڈنٹ زیادہ نہیں ہوا تھا، پر جتنی سپیڈ سے وہ ڈرائیو کر رہا تھا ارسلان کا بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ محمل نے سنجیدگی سے کہا، ہر بات کے بارے میں اتنا مت سوچو، اگر تم ایک ایک بات کو سوچنے لگو گی تو اس کا حل تو نہیں ملے گا، پر الجھ ضرور جاؤ گی۔ بہتر ہے فضول اور بے بنیاد باتوں کے بارے میں سوچا ہی نہ جائے۔ اس آدمی میں اگر پچھتاوا نہیں تھا تو بھول جاؤ، تم بس اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ارسلان کا بڑا نقصان ہونے سے بچا لیا۔ منیبہ بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سمجھانے والے انداز میں بولی، بات کو سوچیں گے تو ہی تو حل ملے گا۔ ارسلان نے کہا، اس کو میری وجہ سے چوٹ لگی، بھلا مجھے کیا پتا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ محمل نے کہا، حادثات بتا کر نہیں ہوتے اور نہ کسی وجہ سے ہوتے ہیں، بس انسان کی قسمت میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے، پھر ہم انسان ہوتے ہیں جو دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ منیبہ بیگم نے نرمی سے کہا، یہ تو میں جانتی ہوں، بس ارسلان نے ایسا کہا تو برا لگا۔ محمل نے گہری سانس لے کر کہا، ارسلان کا تو تمہیں پتہ ہے مذاق کرتا ہے، اب بھی ایسا کیا ہوگا، تم نے خواہ بات کو دل میں لے لیا۔ منیبہ بیگم اس کی بات سن کر مسکرا کر بولی، اب نہیں لیتی دل پر محمل، پرسکون ہوتی بولی۔ مہاویر اوپر سیڑھیوں کی ریلنگ کے پاس کھڑا تھا اور اس سے 2 سال چھوٹی سجل ہال میں سامنے والے صوفے کے پاس کھڑی تھی۔ بال مہاویر کی طرف پھینک رہی تھی جو مہاویر بہت دوری پر کھڑا آرام سے کیچ کر رہا تھا۔ سجل کی طرف پھینکتا وہ دونوں اس گیم سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب اپنے دھیان میں آتی نرمین کو بال لگی سر پر۔ بال لگنے کی وجہ سے اس کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مہاویر سجل کی طرف بال پھینک رہا تھا، جب بال اس کی بھابھی کے ماتھے پر گول نشان چھوڑ گئی تو وہ سٹ پٹا گیا تھا۔ سجل نے جلدی سے اس کو صوفے پر بٹھایا، وہ خود پریشان ہو گئی تھی۔ نرمین نے اتنی چیخیں ماری کہ سب ہال میں جمع ہو گئے۔ مہاویر بھی خود پر فاتحہ پڑھتا سب کے درمیان کھڑا ہو گیا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ بنا دیر کیے وہاں سے 9 2 11 ہو جائے۔ کیا ہو گیا ہے؟ نرمین کیوں چیخ رہی ہو؟ بچوں کی طرح واویلا مچایا ہوا ہے۔ التمش عالم وہاں آئے تو نرمین کو بین کرتے دیکھ کر زوردار آواز میں بولے، بابا صاحب میں بچوں کی طرح واویلا نہیں کر رہی، آپ کے دونوں بچے پورا لان چھوڑ کر بیچ چوراہے میں کیچنگ گیم کھیل رہے ہیں، نرمین نے سو کرتے بتایا۔ نرمین کی کیچنگ بولنے پر مہاویر اور سجل کے منہ سے ہنسی کا فوارہ نکل گیا۔ التمش عالم نے تیز گھوری ان دونوں پر ڈالی جس پر سجل اور مہاویر ادب کے ساتھ سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ شرم آنی چاہیے ویر، خود تو تم فضولیات میں پڑھتے ہو، اب چھوٹی بہن کو بھی شامل کر لیا۔ التمش عالم غیظ و غضب کے انداز میں بولے، فضولیات کہاں ہے بابا صاحب، یہی تو عمر ہے زندگی جینے کی اور اس کا مزہ لینے کا۔ مہاویر سجل کے بال سہلاتا فخریہ انداز میں بولا، یہ تو طے ہے کہ ہاں تم نے نہیں سدھرنا۔ التمش عالم تعصب سے اس کو کہتے ہوئے نرمین سے مخاطب ہوئے جو ابھی بھی رونے کا مشغلہ کر رہی تھی، نرمین بیٹے آپ اپنے ماتھے پر بام وغیرہ لگا لو۔ نرمین نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ التمش عالم کا خون بجنے لگا تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ بھابھی اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ مہاویر نے بڑی سنجیدگی سے نرمین سے کہا۔ کہو۔ نرمین اس کے چہرے پر سنجیدہ تاثرات دیکھ کر اجازت دے ڈالی۔ آپ کے ماتھے پر یہ گول بال جیسا نشان کافی خوبصورت لگ رہا ہے۔ مہاویر اتنا کہہ کر سجل کا ہاتھ پکڑتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا جبکہ نرمین کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ برو پھر کب کھیلیں؟ سجل مہاویر کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں آتی بولی۔ کیا کھیلیں؟ مہاویر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیچنگ۔ سجل اتنا کہہ کر پیٹ پکڑ کر زور سے ہنسنے لگی جس کا بھرپور ساتھ مہاویر نے دیا۔ جلد ہی بیچ چوراہے میں نہیں بلکہ لان میں، مہاویر ہنس کر کہتا، سجل کے ہاتھ پر تالی ماری۔ کیسی ہو؟ محمل نے خوشگوار لہجے میں کال پر فاطمہ سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، میری فرحان سے بات ہوئی، اس نے کہا وہ مجھے نظر انداز نہیں کر رہا، بس کام کی نوعیت بڑھ گئی ہے جس وجہ سے اس کو وقت نہیں ملتا۔ فاطمہ نے مسکرا کر بتایا۔ چلو اچھا ہوا تمہارے بے سکون دل کو سکون میسر ہوا۔ محمل ہنس کر بولی، ہاں نا، تمہیں تو پتہ ہے میں اس کے معاملے میں کتنا ٹچی ہوں، اس کا تھوڑا سا بھی نظر انداز کرنا مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ فاطمہ نے بے بسی سے کہا، کسی کے لیے اتنا سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو ایک مقام دینا چاہیے تاکہ اگر وہ فاصلہ کرنا چاہے تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ محمل نے سنجیدگی سے کہا، یہ دل کے معاملے ہوتے ہیں محمل، تمہیں کبھی محبت نہیں ہوئی نا اس لیے ایسا بول رہی ہو، ورنہ کسی کو اتنی اذیت دیتے ہیں کہ ہم فاصلہ ہی نہیں کر سکتے، سامنے والا خود اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ فرحان نے بھی میرے دل میں ایسا مقام بنا لیا جس کو میں چاہ کر بھی کم نہیں کر سکتی۔ فاطمہ نے مسکراتے لہجے میں کہا، مجھے محبت کبھی نہیں
ہونی بھی نہیں، کیونکہ مجھے میرے دل پر اختیار ہے۔ محمل نے آرام سے کہا، یہ تو وقت آنے پہ پتہ لگے گا، تم بتاؤ اپنی مصروفیات۔ فاطمہ نے بات بدل کر کہا، کچھ خاص نہیں، ایک ناول لکھنے کا سوچ رہی ہوں۔ ویسے میری دوستی سے تمہیں بہت فائدہ ہوا، پہلے تو کبھی ناولز نہیں پڑھتی تھی، اب میری وجہ سے تھوڑا بہت پڑھ لیتی ہوں میں۔ اس نے شرارت سے کہا، یہ بات تو تم نے صحیح کہی، ورنہ پہلے تو مجھے ناول کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ فاطمہ نے صاف گوئی سے کہا، اسلام آباد آنے کا کب پلان ہے؟ محمل نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں چاہتی ہوں شادی کے بعد فرحان کے ساتھ آؤں۔ فاطمہ نے پرسوچ انداز میں کہا، فرحان شادی کرے گا؟ مطلب اس کا ارادہ نہیں لگتا ایسا۔ محمل نے خدشہ ظاہر کیا، کیوں نہیں کرے گا؟ امی بھی میری شادی کا سوچ رہی ہیں، اگر وہ شادی کی بات نہیں کرتا تو میں کروں گی۔ فاطمہ نے فوراً سے کہا، تم اپنی شادی کی بات خود کرو گی؟ محمل کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ ہاں کیوں، اس میں کیا برائی ہے؟ فاطمہ نے بے نیازی سے کہا تھا تو محمل اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ محمل صحن میں چہل قدمی کرنے میں مصروف تھی جب ارسلان اس کے پاس آیا۔ اب اس کو چلنے میں دشواری نہیں ہوتی تھی۔ ناراضگی کا پروسیس، یا یوں کہا جائے کہ سین، کب تک ختم ہوگا؟ ارسلان اس کے ہم قدم ہوتا پوچھنے لگا۔ میں ناراض نہیں ہوں، محمل نے جواب دیا۔ غصہ ہو؟ ارسلان نے جھنجھلا کر کہا۔ ارسلان نے سوال بدل کے پوچھا۔ میں بلا وجہ ناراض نہیں ہوتی، محمل نے اپنے چہرے پر آتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے جواب دیا۔ پھر کیا ہو؟ ارسلان نے جھنجھلا کر کہا۔ محمل ہوں، بڑے آرام سے بتایا گیا، مجھے تو جیسے پتہ نہیں تھا کہ میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں، میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، نام کا بچپن سے پتہ ہے۔ ارسلان نے طنز کرتے کہا، پہلے تھی اب نہیں۔ محمل نے جواب دیا۔ پہلے کیوں تھی اور اب کیوں نہیں ہوں؟ ارسلان نے دوسرا سوال کیا۔ پہلے تمہاری بات بری لگی تھی جب تم نے کہا میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگی، پر ختم ہو گئی یہ سوچ کر کہ شاید سچ میں میری غلطی ہو۔ محمل نے سنجیدگی سے کہا، میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، میں بس مذاق میں کہا تھا، تم سے یہ بات کی تھی، اگر زیادہ بری لگی تو میری بات تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ارسلان نے شرمندگی سے کہا، کہیں باہر چلتے ہیں؟ محمل نے مسکرا کر کہا، جیسے کہ کہاں جانا چاہیے؟ ارسلان نے اس کی مرضی جاننی چاہیے۔ میلہ لگا ہے، وہاں چلتے ہیں، محمل نے پرجوش ہوتے بتایا تو ارسلان نے سر کو جنبش دی۔ کچھ پریشانی ہے کیا؟ مہاویر نے نادر سے پوچھا، جو خلاف معمول آج چپ سا تھا۔ ایسا ہی ہے کچھ، نادر نے مایوسی سے کہا۔ مجھے بتاؤ، کیا پتہ حل ہو میرے پاس؟ مہاویر نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے بولا، تارا کا رشتہ ہو گیا ہے، اب شادی ہونے والی ہے، تمہیں تو پتہ ہے میں پیار کرتا ہوں، اور اب کسی اور کی ہوگی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ نادر نے بتایا، ناکام عاشقوں کی طرح بین کرنے سے اچھا ہے کہ اس کو اپنے لیے راضی کر لو، ورنہ ہم اس کو شادی کے دن اٹھا کر تمہارے ساتھ نکاح کروا دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب وہ مان جائے۔ مہاویر نے اسے ایسا کہا جیسے عام بات ہو۔ میں کرتا ہوں، دعا کرنا وہ مان جائے۔ نادر اس کی بات پر اتفاق کرتا بولا، نہ بھی مانے تو ہم ہیں نا۔ مہاویر نے آرام سے اپنے ہونے کا بتا دیا۔ فاطمہ اپنی یونی فیلو کے ساتھ ریسٹورنٹ آئی تھی جب وہاں اس کی نظر فرحان کے ساتھ دوسری لڑکی پر پڑی۔ فرحان کو دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھ کر وہ پتھر کی بن گئی۔ اپنی یونی فیلو سے ایکسکیوز کرتی وہ فرحان کے سر پر کھڑی ہوئی۔ فرحان اپنے سامنے فاطمہ کو دیکھ کر گڑبڑا سا گیا۔ فرحان کون ہے یہ؟ فاطمہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کون ہیں مس؟ فرحان کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے الٹا اس سے سوال کیا۔ تم سے جب بات کروں نا تب اپنی زبان کو زحمت دینا، ابھی میں فرحان سے بات کر رہی ہوں، اس لیے خاموش رہو۔ فاطمہ بری طرح اس کو لتاڑ کر فرحان کو دیکھنے لگی۔ تمیز نہیں تمہیں؟ اور میں فرحان کی منگیتر ہوں، جلد ہی ہماری شادی ہوگی۔ پہلی لڑکی نے ناگواری سے پھر اترا کر بولا، یہ کیا بکواس ہے فرحان؟ فاطمہ چیخ پڑی۔ ہم باہر چلتے ہیں، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ فرحان خود پر لوگوں کی نظریں محسوس کرتا فاطمہ سے بولا۔ فاطمہ کچھ کہنے والی تھی، اس سے پہلے فرحان اس کا ہاتھ تھامتا باہر لے آیا جہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا جاہلوں کی طرح سب کے سامنے تماشا لگا رہی تھی؟ فرحان نے سخت لہجے میں کہا، یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ فاطمہ دنگ سی فرحان کا نیا روپ دیکھ رہی تھی جو آج اس پر آشکار ہوا تھا۔ اگر اتفاق سے اس کی نظر نہ پڑتی تو شاید وہ ابھی تک بے خبر ہی رہتی اور فرحان جانے کب تک اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہتا۔ وہ لڑکی کیا بول رہی تھی؟ کیا سچ میں وہ تمہاری منگیتر ہے؟ فاطمہ اپنی زخمی ہوتے دل سے یہ سوال پوچھا تھا۔ یہ پوچھتے ہوئے وہ کس اذیت سے گزر رہی تھی یہ بس وہی جانتی تھی۔ ہاں سچ ہے، فرحان بیزاری سے بولا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ شادی کا وعدہ، پیار کے دعوے میرے ساتھ، اور جب ان کو نبھانے کا وقت آیا تو تم نے راستہ بدل ڈالا۔ فاطمہ اس کا گریبان دبوچ کر استغفار کرنے لگی۔ سوری، پر اب میرا تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ فرحان اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتا بولا، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ فرحان میں پیار کرتی ہوں تم سے۔ فاطمہ بے یقینی سے بولی، میں نہیں کرتا، ضروری تو نہیں کہ جس سے پیار ہو اس سے شادی ہو۔ فرحان نے آرام سے کہا،
کس بات کا بدلہ لیا تم نے مجھ سے؟ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پہ لڑک گئے، پر سامنے والا بے حس تھا، جیسے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ بدلہ نہیں، بس پسند انسان کی بدل جاتی ہے۔ حوریہ سے ملا تو پتا چلا کہ اس کو ڈیزرو کرتا ہوں میں۔ تم میں ویسے بھی ایسا کیا ہے جو میں تم سے شادی کرتا؟ بات بات پر شک کرنا، ایک دفعہ کال نہ اٹھانے پر آسمان سر پر اٹھا لینا۔ میں ایسی سائیکو لڑکی کے ساتھ ساری زندگی برباد نہیں کر سکتا، فرحان زہر خند لہجے میں بولا۔ فاطمہ کا وجود ساکت سا ہو گیا تھا، اس کو اپنی ٹانگوں سے جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا ہے نا، میری بد دعا ہے کسی اور کے لیے وہ تمہیں چھوڑ جائے۔ اس وقت تم گہرے ملال میں گھرے رہو گے، پر کوئی سائبان تمہیں میسر نہیں ہوگا، کوئی تسلی کے بول تم سے نہ بولے گا۔ فاطمہ نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑتے کہا۔ فرحان تمسخرانہ نظر اس پر ڈالتا چلا گیا۔ پیچھے فاطمہ اپنی حالت پر ماتم کناتی، اس کو خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ اپنے مخلص جذبات اس نے بے قدر بے حس انسان پر لٹائے تھے۔ ہائے، محمل گروسری کرنے کے لیے باہر آئی تھی، وہ ابھی بس اسٹاپ پر جیسے ہی کھڑی ہوئی سامنے ایک جیپ رکی جس پر بیٹھے انسان کو دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہوا تھا، اس لیے اس کو نظر انداز کرنے لگی۔ یو اگنور می؟ مہاویر دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھتے سوال کرنے لگا۔ اپنا راستہ ناپو، میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں تمہیں، محمل نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ توبہ توبہ، میں کیوں تمہارے منہ لگنے لگا؟ مہاویر باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتا بولا۔ میرا تم سے بحث کرنے کا کوئی موڈ نہیں، محمل اتنا کہتی ہی پیدل جانے لگی۔ مہاویر بھی مسکراتا آہستہ آہستہ جیپ چلاتا اس سے باتیں کرنے لگا۔ تم کھانے میں لال مرچ کیوں کھاتی ہو؟ لال مرچ کھاتی ہو یا کریلے؟ مہاویر نے فرینک انداز میں پوچھا۔ میں لال مرچ کھاؤں یا لال بیگ، تمہیں کیا؟ اس نے غصے سے کہا، جبکہ مہاویر تصور میں اس کے ہاتھ میں اور منہ میں لال بیگ سوچتا جھرجھری لے کر اس کو قے والی فیلنگ آئی۔ کتنا گندا بولتی ہو تم، مہاویر تعصب سے سر ہلاتا بولا۔ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ محمل نے رک کے پوچھا۔ پتہ نہیں، تم اکیلی ہو، کہو تو میں ڈراپ کر دوں، کہاں جانا ہے تمہیں؟ مہاویر نے اپنی خدمات پیش کی۔ جہنم میں جانا ہے، محمل نے دانت پیس کر کہا۔ اوہ، ایسا کیا گناہ کر دیا جو تم خود کو خود ہی جہنم میں ڈال رہی ہو؟ مہاویر گہرے افسوس سے بولا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ محمل نے جھنجھلا کر پوچھا۔ کیا تمہارے پاس کوئی جن ہے جو چٹکی میں سارے مسئلے حل کرتا ہے، یا تم خود الادین کا چراغ ہو؟ مہاویر نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ یا اللہ، کتنا فضول انسان ہو تم! محمل کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ مہاویر کی باتوں پر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا اسے۔ تم فضول تو بالکل بھی نہیں، مہاویر نے اس کا جائزہ لیتے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کانوں کی سماعتیں خراب ہیں یا الٹا سنتے ہو اور سمجھتے ہو؟ میں نے تمہیں فضول بولا ہے، خود کو نہیں۔ محمل اس کی بات پر تپ کر بولی۔ بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ جو انسان جیسا ہوتا ہے باقی لوگوں کو بھی اپنی طرح لگتا ہے۔ مہاویر نے آنکھیں پٹ پٹا کر کہا۔ بدتمیز! محمل زیر لب بڑبڑاتی ٹیکسی کو روکنے کا اشارہ کرنے لگی۔ بس میں آپ کو باحفاظت آپ کے حجرے میں چھوڑ آؤں گا، مہاویر نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ حجرے میں تم رہتے ہوگے، میں نہیں، محمل نے غرا کر کہا۔ اب تو پکا یقین ہو گیا، لال، کالی، ہری، نیلی، پیلی مرچیں کھاتی ہو تم، ورنہ کوئی اتنا غصے کیسا کر سکتا ہے؟ مہاویر اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار کر بولا۔ ہو گیا یقین، اب بھاڑ میں جاؤ، محمل کہتی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ واہ جی واہ، کیا قسمت ہے! مطلب اس لڑکی کو مجھ سے زیادہ اس ٹیکسی ڈرائیور پر یقین تھا۔ ہاؤ اسٹرینج! مہاویر خود سے کہتے اپنی جیپ اسٹارٹ کرنے لگا۔ محمل گھر واپس لوٹی تو اپنے سیل فون پر فاطمہ کی اتنی کالز دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے پہلے گروسری کا سارا سامان کچن میں سیٹ کیا، اس کے بعد اپنے کمرے میں آ کر فاطمہ کو کال بیک کی۔ سوری یار، میں آج مارکیٹ گئی تھی، فون گھر پر تھا، جب گھر آئی تو پتہ چلا کہ تمہاری اتنی کالز کی تھیں۔ خیریت؟ دوسری طرف سے فاطمہ نے جیسے ہی کال ریسیو کی محمل بولنا شروع ہو گئی تھی۔ فرحان نے چھوڑ دیا مجھے، فاطمہ اتنا کہہ کر زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ اس کے اس طرح رونے کی آواز سن کر محمل کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ فاطمہ، رو کیوں رہی ہو؟ فرحان کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ محمل نے پریشانی سے کہا، جس پر فاطمہ کے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا، جس کو سن کر محمل کو افسوس ہوا۔ مجھے تو پہلے ہی فرحان اچھا نہیں لگتا تھا، اور تم ایسے انسان کے لیے رو رہی ہو جس کو تمہاری فکر ہی نہیں، محمل نے تعصب سے کہا۔ پیار کرتی ہوں میں اس سے، اتنی جلدی کیسے بھول جاؤں گی؟ وہ آخر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ فاطمہ نے بے بسی سے کہا۔ مرد ذات کی فطرت ہے دھوکہ دینا، ان کے لیے لڑکیاں ٹیشو پیپر کی مانند ہوتی ہیں، ایک استعمال کر لیا تو دوسرا پکڑ لیا۔ محمل نے سانس کھینچ کر کہا۔ میری محبت میں کیا کمی تھی؟ تمہاری محبت سچی تھی، پر جس سے تم نے اپنے جذبات لٹائے وہ اس لائق نہیں تھا، محمل نے اس کی بات پر کہا۔ پھر لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ محبت اپنا آپ منوا لیتی ہے؟ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ایک نہ ایک دن اس کو بھی ہو جائے گی، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ فاطمہ نے اس سے ایسا سوال کیا جس کا جواب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ بہیش لوگوں سے محبت کا انجام یہی ہوتا ہے فاطمہ، اس لیے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، محمل نے سمجھانا چاہا۔ برا خواب انسان نہیں بھول پاتا، یہ تو پھر بھی مجھ پر بیتی ہے تو کیسے کہہ سکتی ہو ایسا؟ فاطمہ نے شکوہ کیا۔ تو اور میں کیا کہوں، تم ہی بتاؤ، محمل نے تھکی سانس خالی
خارج کی۔ میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے، فاطمہ نے کہا۔ تو یہاں آ جاؤ، محمل نے فوراً کہا۔ کیا وہاں آ کر میں بھول جاؤں گی سب؟ تم یہاں آؤ، میں تمہاری مدد کروں گی اس کو بھول جانے میں۔ محمل نے اس کو پرسکون کرنا چاہا۔ میری پڑھائی ہے یہاں، اور میں اتنی آسانی سے فرحان کو کسی اور کے لیے نہیں چھوڑ سکتی، وہ میرا ہے بس، فاطمہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اگر وہ تمہارا ہوتا تو کسی اور کے پاس جانے کا سوچتا بھی نہ۔ بہتر یہی ہے کہ تم فرحان کی رٹ لگانا چھوڑ دو، محمل نے اب کے ذرا سختی سے کہا، جس پر ناچار فاطمہ کو اس کی ماننی پڑی۔ آفس جوائن کرو یا اپنے بھائی کے ساتھ زمینوں کی دیکھ بھال پہ جایا کرو، التمش عالم نے روبت سے کھانا کھاتے مہاویر سے کہا، جس کے منہ کا نوالا التمش عالم کی بات سن کر اٹک گیا تھا۔ بابا صاحب، زمینوں کی دیکھ بھال پر میں جایا کروں؟ کیا میں کسان ہوں؟ مہاویر صدمے کی حالت میں بولا۔ کسان بننا کوئی عام بات نہیں، اس لیے تم کبھی بن بھی نہیں سکتے، اور میں نے پہلے اور بھی آپشن دیے ہیں، اس پر غور و فکر کرو۔ میں اب تھوڑی بھی تمہیں چھوٹ نہیں دوں گا، بہت کر لی تم نے اپنی منمانی، التمش عالم حتمی انداز میں بولے۔ بابا صاحب، سارے کام میرے بغیر بھی تو ہو رہے ہیں، اب میں آفس جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ بہتر یہی ہے کہ یہیں رہوں، وہاں میرا ہونا اور نہ ہونا برابر ہوگا۔ مہاویر نے اپنی طرح سے عقل مندی کا ثبوت دیا۔ کل کو اگر تمہاری شادی ہو گئی تو اس کی ضروریات کیسے پورا کرو گے؟ التمش عالم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ واٹ؟ کل میری شادی ہے، آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ آپ کو کیا پتہ نہیں تھا کہ دولہے کی کتنی تیاریاں کرنی ہوتی ہیں؟ مجھے بھی تو شادی کے لیے شیروانی لینی تھی، اپنے دوستوں کو انوائٹ کرنا تھا، اور بھی بہت سارے کام ہیں، اور سب سے اہم بات، آپ مجھے بتائے بنا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لڑکی کون ہے میں نے تو نہیں دیکھا، اور کیا پتہ مجھے پسند نہ آئے آپ کو، کم از کم مجھے لڑکی کو دکھانا تو چاہیے تھا تاکہ بعد میں مسئلہ نہ ہو۔ مہاویر التمش کی بات سن کر بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ التمش عالم خشمگین نگاہوں سے اس کو گھور رہے تھے، باقی سب جو خود کو ہر گفتگو سے انجان ظاہر کرتے کھانے میں مصروف تھے، مہاویر کی اتنی بڑی تقریر سن کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے کے در پر تھے۔ آپ لوگوں کو ہنسی آ رہی ہے؟ یہاں میری پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ مہاویر سب کو ہنستا دیکھ کر ناراضگی ظاہر کرتا بولا۔ میں نے مثال پہ کہا تھا کل، مطلب کبھی تو شادی ہوگی نا تمہاری، پھر کیا کرو گے تم؟ التمش عالم نے ترحم بھری نظروں سے اس کو دیکھتے کہا۔ شکر میرے مالک کا، آپ نے تو آج میرا ہارٹ فیل کروانا تھا، پر چلو شکر، ایسا کچھ نہیں۔ مہاویر شکر ادا کرتے دوبارہ کھانا کھانے میں لگ گیا۔ اگر تمہاری فضول گوئی ہو گئی ہو تو کام کی بات کریں، التمش عالم نے ضبط کرتے کہا۔ جی بابا صاحب، ضرور کریں، اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ مہاویر اپنی طرف سے خوش دلی سے اجازت دیتا بولا۔ آفس کب سے جوائن کر رہے ہو؟ میری مانو تو کل سے آ جاؤ، التمش عالم نے کہا۔ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر مجھ سے کام کاج کا نہ کہا کرے، مہاویر بیچارگی سے بولا۔ ہڈ حرامی کی ڈگری نہیں لے کر دی میں نے تمہیں، اب میں فیصلہ کر چکا ہوں، اگر تمہیں اختلاف ہوا تو میں تمہاری پاکٹ منی بند کر دوں گا، پھر دیکھتا ہوں کیسے تم عیاشی بھری زندگی گزارتے ہو، اور سب سے پہلے میں تمہاری جیپ کی چابی اپنے پاس رکھوں گا۔ التمش عالم نے مہاویر کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کی بات ماننے والوں میں سے نہیں، اس لیے انہوں نے دوسرا راستہ اپنانے کا سوچا جو یقیناً کام آنے والا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا مذاق مت کریں بابا صاحب، مہاویر زبردستی مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر بولا۔ مذاق کرنے کی میری عادت نہیں۔ التمش عالم نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مہاویر دنیا جہاں کی معصومیت اور بے چارگی سموئے اپنے باپ کو دیکھنے لگا، جو اسے کندھا تھپ تھپا کر ڈائننگ ہال سے نکل گئے۔ باپ ہوتا ہے ویر، باپ سے چلاکیاں کام نہیں آتی۔ بابا صاحب نے تو بہت تمہیں تمہاری کرنے دی، اب تم وہ کرو گے جو بابا صاحب چاہیں گے۔ شمس جلے پر نمک چھڑکتا اٹھ گیا، جبکہ مہاویر صدمے کی حالت میں چاول کا چمچہ منہ میں ڈال کر کھانا کھانے لگا۔ آج واقعی اس کو اپنا آپ بے بس لگ رہا تھا۔ ناہید اب شادی چاہتی ہیں، منیبہ بیگم نے محمل کو بتایا۔ کس کی شادی؟ محمل نے پوچھا۔ تمہاری اور ارسلان کی، منیبہ بیگم نے جواب دیا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ محمل نے ان کی رضامندی جاننی چاہی۔ تمہاری رائے کے بنا میں کیا جواب دیتی؟ منیبہ بیگم نے کہا۔ آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ کریں، مجھے آپ کے کسی بھی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، محمل نے مسکرا کر جواب دیا۔ جیتی رہو۔ منیبہ بیگم نے خوشی سے بے حال ہوتی ہوئی بولی۔ اچھا میں پھپھو کی طرف ہو کر آتی ہوں، محمل کھڑی ہوتی ہوئی بولی، جس پر منیبہ بیگم نے سر ہلاتے ہوئے اجازت دی۔ کیا ہوا ہے تم دونوں کو؟ محمل اپنی پھپھو کے گھر آئی تو فردوس اور ارسلان کو خاموش بیٹھا دیکھا تو سوال کیا۔ تمہیں پتہ ہے کل رات بھائی کے کمرے میں ناگ تھا؟ فردوس نے اپنے لہجے میں تجسس ڈال کر بتایا۔ ناگ؟ وہ کہاں سے اور کیسے آیا؟ اب کہاں گیا وہ؟ محمل نے تعجب سے پوچھا۔ اب کا پتہ نہیں، پر بھائی اپنے کمرے میں نہیں جا رہے، جبکہ امی نے صبح سارے کمرے کی صفائی کروائی، کوئی ناگ واگ نہیں تھا۔ فردوس نے ارسلان کی طرف اشارہ کرتے بتایا۔ تمہارے کمرے میں ناگ تھا تو تم نے مارا کیوں نہیں؟ مار دینا چاہیے تھا، محمل نے آرام سے کہا۔ کیا پتہ اچھا دھاری ناگ ہو، فردوس نے محمل کی بات پر گمبھیر لہجے میں کہا۔ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ عادی ناگ ہو۔
اگر ارسلان تم اس کو مار دیتے تو وہ دوسرا جنم لیتی تم سے بدلہ لینے کے لیے اور شادی کرتی تم سے تاکہ آرام سے مار سکے. پھر جب شادی ہو جاتی تم کو اس سے پیار ہو جاتا تو اپنا ارادہ وہ بدل ڈالتی. پھر اچانک کہانی میں ٹوئسٹ آتا, تمہیں پتہ چل جاتا کہ جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے وہ ایک ناگن ہے اور تم سے بدلے کے تحت شادی کی ہے. پھر تم اس سے بدزن ہو جاتے اور تمہیں اپنے پیار کا یقین دلاتی پر تم نہ کرتے. محمد نے بڑے مزے سے ارسلان کے نہ ہونے والے مستقبل کا نقشہ کھینچ کر بتایا, جس پر فردوس تو ہنسنے لگی پر ارسلان بری طرح ان دونوں کو گھور رہا تھا. یہاں میری جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور تم دونوں کو مسخرہ پن سوج رہا ہے. ارسلان نے دونوں پر افسوس بھری نظر ڈال کر کہا, ارسلان تم پریشان بھی تو بلا وجہ ہو رہے ہو. جب ناگ اب نہیں ہے تو بس بات ختم. تمہاری جان کو اب سکون آنا چاہیے, نہ کہ لالے پڑنے چاہیے. محمد نے آنکھیں گھما کر کہا, خود کے کمرے میں ناگ ہو تو پتہ چلے. ارسلان نے جل کر کہا, اللہ نہ کرے, کیوں مجھ معصوم کو بد دعائیں دے رہے ہو. محمل ارسلان کی بات سن کر بولی, تو اور کیا کہوں, کل رات میں نے اتنا بڑا ناگ دیکھا اور تم دونوں ہو جو فکر مند ہونے پر ایسا برتاؤ کر رہی ہو. ارسلان نے اس کو شرم دلانی چاہی, جس پر دونوں ہنس پڑی. باپ نہ رہا, میں پہلے کی طرح نہ ہوگا, اے میری زندگی میں تیرا اعتبار نہ رہا. باپ نہ رہا, اے میری زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا. صبح 12 بجے کے بعد اٹھنے والا ماوی رات 7:30 بجے اپنے کمرے آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا اور اپنا غم گانا گانے کی صورت میں کم کر رہا تھا. بیڈ پر بیٹھی سجل خوب مہاویر کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی. اوپر سے جس انداز میں مہاویر گا رہا تھا, سجل ہنس کر پاگل ہونے کو تھی. سجو جانی, بھائی کے لیے اچھا سا ناشتہ کمرے میں لے کر آؤ. ناقدروں کے درمیان بیٹھنا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں. مہاویر شاہانہ انداز میں سجل سے بولا. مانو بھائی, آپ کو معلومات فراہم کرنے کی خاطر میں عرض کرتی ہوں کہ اس گھر کے اصول ہیں کہ جو سب پر لاگو ہیں کہ وہ آپ کو پورا کرنے ہیں. وہ یہ ہے کہ ناشتہ سب کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. سجل نے شریر لہجے میں کہا. مہاویر سے کہا, جس پر مہاویر کے تاثرات مزید بگڑ گئے. ایک تو ہمارے گھر کا عجیب اصول ہے. مہاویر نفی میں سر کو جنبش دیتا اکتاہٹ سے بولا. عجیب کہاں, یہی تو وقت ہوتا ہے, ہم سب اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں, سب باتیں کر لیتے ہیں, ورنہ تو بھائی اور بابا زمینوں پر نکل جاتے ہیں, بھابھی اپنے کمروں میں ہوتی ہیں اور آپ سارا دن باہر ہوتے ہیں. سجل نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا. صاف کہو نا, یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کی گردن بابا صاحب کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. مہاویر نے منہ بسور کر بولا. ہاں, کتنے کیوٹ ہیں آپ, سجل نے کہکا لگا کر کہا. کیوٹ بچوں کے لیے ہوتا ہے, مہاویر عالم کے لیے ڈیشنگ, ہینڈسم, خوبرو, باوقار اور شاندار شخصیت کا مالک کہا جاتا ہے. مہاویر گردن اکڑا کر بولا. مانو بھائی, اگر ساری تعریف اردو میں کر لی تھی تو ہینڈسم اور ڈیشنگ بھی کیوں کہا. سجل نے میٹھا طنز کیا. میں کیا بلی ہوں جو بار بار مانو بول رہی ہوں. مہاویر نے گھور کر کہا. میں تو ناشتہ کرنے جا رہی ہوں, اگر آپ نے ناشتے کے لیے آفس جانا ہے تو آپ کی مرضی. سجل تب کر کھڑی ہوتی اپنا ہاتھ جھاڑ کر بولی. مطلبی بہن رکو, میں آتا ہوں. مہاویر مرر میں خود پر ایک تنقیدی نظر ڈالتا سجن سے بولا. السلام علیکم. ڈائننگ ہال پر آتے سجل نے سلام کیا تو مہاویر نے ہی کہا. فل گرے کلر کے کوٹ پینٹ اور وائٹ شرٹ پہنے, روزانہ کے معمول کے خلاف آج گھنے کالے بالوں کو نفاست سے جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا. بائیں ہاتھ کی کلائی میں رولیکس کی گھڑی پہنے مہاویر کافی ڈیسنٹ اور ڈیشنگ لگ رہا تھا. التمش عالم مسکراتی نظروں سے مہاویر کو دیکھا اور اس کا جائزہ لے رہے تھے, جو آج بہت الگ لگ رہا تھا, مگر ان کی خوشی کی مدت بہت کم تھی. جب مہاویر نے اپنی زبان کے جوہر دکھائے تو التمش عالم کی خوشی جھاگ کی طرح ہو گئی. بابا صاحب, آپ نے میرے لیے الگ آفس تو کھلوایا ہوگا اور اس میں سارے اسٹاف کو معلوم تو ہوگا نا کہ دی گریٹ مہاویر عالم آ رہا ہے, تو یقیناً آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے جیسے میں نے نہیں کیا. میرے آفس جانے کے 5 منٹ پہلے سارا اسٹاف باہر دروازے پر موجود ہوگا میرا استقبال کرنے کے لیے. آخر کو ایک انمول ہستی موجود ہوگی ان کے درمیان. میں نے اپنے کیبن کا افتتاح بھی کروں گا. ظاہر ہے اب روز تو پہلا دن نہیں ہوتا نا آفس کا, تو اس لیے میں اس فرسٹ ڈے کو مکمل طور پر جینا چاہتا ہوں. بہت ساری تصویریں کلک ہوں گی اور بھی بہت کچھ. بریڈ پر جیم لگاتا مہاویر نے اپنے خیالات سے سب کو آگاہ کیا. شمس عالم اور ماجد عالم کا دل کیا مہاویر کی قیاس آریوں پر اپنا سر پیٹ لے. نرمین اور رامین نفی میں سر ہلاتی رہیں گی, جبکہ سجل ہمیشہ کی طرح مہاویر کی بات پر لطف اندوز ہو رہی تھی. حج کر کے آؤ گے آفس یا عمرہ کر کے, جو تمہارے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے ہاتھوں میں پھول کے تھال تھامے. ارے ہاں, پھول کہنا تو میں بھول گیا, اچھا ہوا آپ نے یاد کروا دیا. التمش عالم کی بات بیچ میں روک کر مہاویر نے پرجوش آواز میں بولا.
ویر بابا صاحب بات کر رہے ہیں، خاموش ہو کر سنو۔ ماجد سنجیدگی سے اس کو ٹوک کر جواب دیا۔ مہاویر نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی۔ آفس میں تم کوئی بچکانہ حرکت مت کرنا، ایسا نہ ہو جب تم آفس جاؤ تو ان کو لگے کوئی سرکس والا جوکر آیا ہے۔ التمش عالم نے سنجیدگی سے کہی بات پر سب کی ہنسی نکل گئی۔ مہاویر نے گھور کر سجل کو دیکھا، باقی سب تو بڑے تھے جس کی وجہ سے روب بس اسی پر چل سکتا تھا۔ بابا صاحب یو انسلٹنگ می بیڈلی، مہاویر نے احتجاج کیا۔ اس جملے کی ٹرانسلیشن اردو میں تو کرنا، ذرا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے جیسے وہ پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہو۔ آپ بہت بری طرح میری بے عزتی کر رہے ہیں۔ مہاویر نے اپنا کوٹ درست کر کے گردن اکڑائی۔ التمش عالم نے تعصب سے گردن ہلائی۔ حیرت ہے تمہیں اپنی بے عزتی محسوس بھی ہوتی ہے؟ نرمین نے مصنوعی حیران کن لہجے میں کہا۔ جی کیا آپ کو نہیں محسوس ہوتی؟ مہاویر نے جھٹ سے جواب دیا۔ نرمین نے پھر ہمت نہ کی کہ وہ مہاویر کو چھیڑے۔ بھائی آپ ایک لائن کہنا بھول گئے تھے، سجل نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اچھا وہ کیا؟ مہاویر نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ آپ کو سارا اسٹاف اپنے کندھے پر اٹھا کر کیبن تک چھوڑ آئے تاکہ آپ کو اپنے نازک قدموں کو زحمت دینا نہ پڑے، سجل نے آرام سے بتایا۔ ہاں پر ایسا کرنے کون دے گا؟ مہاویر ٹیڑھی نظروں سے التمش عالم کو دیکھ کر بولا۔ چپ چاپ ناشتہ کر کے آفس جاؤ، زمینوں پر چکر لگانے کے بعد ہم بھی آ جائیں گے، امید ہے کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ التمش عالم نے مہاویر کو جیسے خبردار کیا۔ آتی ہوں۔ کون ہے؟ محمل واشنگ مشین میں کپڑے ڈال رہی تھی دھونے کے لیے جب باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ فاطمہ تم؟ محمل نے دروازہ کھولا تو اپنی دوست کو دیکھ کر حیران ہوتی ہوئی بولی۔ اب حیران ہوتی رہو گی یا ملو گی بھی؟ فاطمہ نے اس کو ایک جگہ پر اسٹل کھڑا دیکھا تو مسکرا کر بولی۔ کیسی ہو اور کب آئی یہاں؟ محمل نے فٹ سے اس کے گلے ملتے سوالوں کی بوچھاڑ کرنے لگی۔ تمہارے سامنے ہوں اور آئے ہوئے 21 سال ہو گئے ہیں، فاطمہ نے جواب دیا۔ پتہ ہے تم 21 سال پرانا ماڈل ہو، میں اسلام آباد کب آئی اس کا پوچھ رہی ہوں۔ محمل نے اس کے سر پر چپت مار کر کہا۔ بس کچھ دن پہلے، سوچا اچانک آ کر تمہیں سرپرائز دوں، فاطمہ صحن میں آتی بولی۔ بدتمیز، تو اتنے دن بعد کیوں آئی؟ محمل نے گھور کر کہا۔ اب تو آ گئی ہوں، چائے پانی کا پوچھنے کے بجائے تم شکوے شکایت کرنے لگی ہو، فاطمہ نے اس کو مہمان نوازی کا ادب سکھائے۔ اب آئی ہو تو سانس لو کچھ، کیا آتے ہی چائے پانی مانگ رہی ہو؟ محمل نے شرمندہ ہونے کے بجائے الٹا اس کو شرمندہ کیا۔